أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ہم بھی مسلمان اور مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت میں جاتے ہیں طرف اپنے شیطانوں کے، سرغنوں کے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم استہزاء کرنے والے ہیں، ہم مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، اوپر اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ استہزاء فرماتا ہے ساتھ ان کے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے پھرتے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، پس نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے، ان کی یہ تجارت فائدے مند نہیں رہی۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، مثال ان کی جیسے مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، پس جب روشن کیا اس نے ماحول اس کا، لے گیا اللہ روشنی ان کی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں نہیں دیکھ سکتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹ سکتے، سیدھے راستے کی طرف نہیں پلٹ سکتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے موسلا دھار بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور بجلی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، ڈالتے ہیں انگلیاں اپنی بیچ اپنے کانوں کے، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی اچک لے آنکھیں ان کی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے چل پڑتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا
تو لے جاتا کان ان کے اور آنکھیں ان کی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ بقرہ کی 7 آیات مبارکہ آپ نے سنی ہے، آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک۔ یہ آیات بھی منافقوں کے بارے میں ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں اور کام ان کے کافروں والے ہیں۔ دلوں میں ایمان نہیں، زبان سے مسلمان کہلاتے ہیں، عقیدے ان کے خراب ہیں۔ جس منافق کا عقیدہ خراب ہو اس کو اعتقادی منافق کہتے ہیں، جس کے عمل خراب ہو اس کو عملی منافق کہتے ہیں۔ دونوں ہی خطرے میں، دونوں کس میں ہیں؟ خطرے میں ہے، کیونکہ منافق کے سامنے صرف دنیا کے مفاد ہوتے ہیں، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ دین کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے صرف دین اتنا ہی رکھنا چاہیے جس سے میری دنیا میں کوئی حرج واقع نہ ہو۔ اگر دنیا کی قربانی دینی پڑے تو دین سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ منافق ہے۔ منافق کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے، لیکن اس میں منافقوں والی صفات ہوتی ہیں، مومنوں والی نہیں۔ نہ شکل سے مسلمان نظر آتا ہے، نہ عمل سے، اور کبھی کافروں سے مل جاتا ہے، کبھی مسلمانوں سے۔ منافقوں کا کردار بڑا عجیب ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث آئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ منافقوں کی بہت ساری علامتیں ہیں، اور فرمایا ان میں سے ان کی ایسی علامات بھی ہیں جن سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ سلام کرنے کے بجائے لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ السلام علیکم کہتے ہی نہیں، سلام علیکم کہتے ہیں۔ سلام علیکم کا معنی ہے موت، یعنی السلام علیکم پورا نہیں کہتے منافق، سلام کو بھی مگرو لاتے ہیں۔ السلام علیکم، تم پر موت ہو، تم پر کیا ہو؟ موت ہو، موت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کا سلام لعنت ہے، ان کی خوراک لوٹ مار ہے، ان کی خوراک ہیرا پھیری، ہیرا پھیری سے وہ پیسہ کماتے ہیں، اور ان کی غنیمت کا مال حرام مال ہے۔ کہیں سے کسی کا مال مل جائے ناجائز طریقے سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت مل گئی۔ ان کی غنیمت حرام مال اور خیانت ہے۔ مسجدوں کی نزدیکی کو ناپسند کرتے ہیں، مسجدوں کی نزدیکی کو ناپسند کرتے ہیں، نمازوں کے لیے آخری وقت میں آتے ہیں۔ مسند احمد کی اس حدیث میں
منافقوں کی یہ بھی علامت بتائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ ان کو دل جمی نہیں ہوتی تو نماز کے بالکل آخر میں آئیں گے، کبھی 1 رکعت رہ گئی، کبھی 2 رہ گئی، کبھی 3 رہ گئی۔ اور فرمایا تکبر اور نخوت والے ہوتے ہیں، نرمی تواضع انکساری سے محروم ہوتے ہیں، بات بات پر بھڑک پڑتے ہیں، بات بات پر لڑ پڑتے ہیں، بھڑک پڑتے ہیں، تواضع سے محروم ہوتے ہیں، نہ خود نیکی کے کام کرتے ہیں نہ دوسروں اس کے سے پسند کرتے ہیں، رات کی لکڑیاں ہیں اور دن کے وقت شور و غل کرنے والے ہیں، رات کو لکڑیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، نماز کوئی نہیں، سوئے رہتے ہیں، اور خاص طور پر فجر کے وقت اور دن کے وقت جیسے پیپا بجتا ہے، ہر کسی کے پاس اپنے کارنامے بتاتے پھریں گے، دن کو خوب کھانے والے ہیں اور رات کو خشک لکڑیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ یہ حدیث ابن کثیر نے 28ویں پارے میں سورۃ منافقون کی تفسیر میں نقل کی ہے۔ یہ حدیث ابن کثیر نے کس سورت کی تفسیر میں نقل کی ہے؟ سورۃ منافقون کی تفسیر میں۔ تو منافقین کا یہ کردار قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہ علامتیں ہیں کہ وہ سلف صالحین کو برا بھلا کہیں گے، صحابہ کو ان پر تنقید کریں گے، اور فرمایا جب مسلمانوں کو ملیں گے تو کہیں گے ہم مسلمان ہیں، اور جب کفر کے اماموں کے پاس جائیں گے، یہودی سرداروں کے پاس، کافر سرداروں کے پاس یا منافقین کے سرداروں کے پاس، تو تنہائی میں جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں نہ سمجھو کہ ہم کوئی سچے پکے مسلمان ہیں، ہماری مجبوری ہے، رہتے جو ان میں ہیں اس لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں، اندر سے ہم تمہارے ساتھی ہیں، اندر سے ہم تمہارے ساتھی ہیں، اس لیے ہمارا مسلمانوں میں جا کر تقریریں کرنا اور مسلمان کہلانے سے آپ فکر مند نہ ہوا کریں، ہم تو پوری طرح تمہارے ساتھ ہیں، ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ ہم دراصل مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اور فرمایا ان عام کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس تمسخر کی سزا دینے والا ہے، وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں، اللہ کے نزدیک کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور یاد رہے اللہ تعالیٰ استہزاء کرنے سے پاک ہے، تمسخر کرنے سے پاک ہے، لیکن یہ جو فرمایا کہ اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، اس کا مفہوم تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفاسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کی ان کو سزا دیتا ہے۔ تو بعض کا سزا کو بھی، برائی کی سزا کو بھی وہی لفظ، اسی لفظ سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک ہی میں آیا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ بھی برائی ہے مثل اس کے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اتنی زیادتی کر لو جتنی اس پر کی، حالانکہ زیادتی کرنا ناجائز ہے۔ تو بعض اوقات برائی کے بدلے کو بھی برائی کہہ دیا جاتا ہے، جیسے ایک شریف آدمی بھی کہتا ہے بھئی اگر تم ہمارے ساتھ بدماشی کرو گے نا تو ہم سے بھی بڑا بدماش کوئی نہیں ہوگا۔ تو شریف آدمی تو بدماشی نہیں کرتا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں شریف سمجھ کر ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ورنہ ہم بدلہ لینا بھی جانتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو اللہ کے استہزاء کرنے کا یہی مطلب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فوری طور پر کیوں نہیں پوچھتا؟
منافقوں کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے فرمایا ہم تحمل والے ہیں، ہم نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، ہم نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، جیسے مچھلی کو پکڑنے والا کنڈی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے؟ تاکہ وہ کنڈی اچھی طرح اندر چلی جائے، اگر بار بار ہی ہوگی تو پھر تو وہ پکڑی نہیں جائے گی۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے میں نے بھی ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، یہ کر لیں بدماشیاں، اور فرمایا یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کے اندر سوجھ بوجھ کی کمی ہے، کرتے ہیرا پھیریاں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہوا ہے سیاست، کہ جی ہم سیاست کھیل رہے ہیں۔ جھوٹ کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ سیاست اور ہوشیاری، لیکن اللہ کے آگے ہوشیاری نہیں چلتی۔ فرمایا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، حالانکہ ہدایت بھی موجود تھی، نبی پاک کا ساتھ دیتے اور دین کے وفادار رہتے، نمازیں پڑھتے، قرآن پاک کو پڑھتے، لیکن انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور ہدایت کے بدلے کس چیز کو لے لیا؟ گمراہی کو۔ گمراہی ان کو اچھی لگی، لیکن یہ ان کا کاروبار گھاٹے کا ہے، ان کی تجارت خسارے کی ہے، کیونکہ 4 دن کا نفع اور عزت جھوٹی لے لی اور ہماری اپنی آخرت خراب کر دی، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور فرمایا دراصل یہ ہدایت پانے والے لوگ نہیں، لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام اور دین کا، صرف نام لیتے ہیں اسلام کا۔ آگے 2 مثالیں دے کر منافقوں کا کردار بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا منافقوں کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی نے آگ جلائی، آگ جلانے سے جب رات کو ساری طرح روشنی ہو گئی تو یک دم وہ روشنی بجھ گئی، یک دم وہ روشنی بجھ گئی، پھر پہلے سے بھی زیادہ اندھیرے میں، کیونکہ روشنی کے بعد جب یک دم روشنی بند ہو تو اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ اگر لائٹ چلی جائے تو یک دم اندھیرا زیادہ محسوس ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یک دم روشنی ان کی بجھ گئی، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر تھوڑی سی روشنی لی تھی، جب مشکلات آئیں، جہاد کرنا پڑا، نمازیں پڑھنی پڑی، تو نبی کا ساتھ دے کر بھاگ گئے، تو پھر اندھیروں میں چلے گئے، کفر و شرک میں چلے گئے، گمراہی میں چلے گئے۔ اندھیروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، اجالے کا پس منظر بڑا تاریک ہوتا ہے۔ اندھیروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، اجالے کا پس منظر، جو شروع سے غریبی میں ہو وہ دکھ اور تکلیف برداشت کر لیتا ہے، اور جو عیش پرستی میں ہو اور یکدم سب کچھ چلا جائے تو وہ سوائے خودکشی کے کچھ نہیں کر سکتا، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو منافق کا یہی حال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی روشنی بجھ گئی، اندھیروں میں رہے، دنیا میں 4 دن عیش کر لی، جب موت آئے گی تو آگے اندھیرے ہی اندھیرے، قبر میں اندھیرا، حشر کے دن اندھیرا، پل صراط پر آپ پڑھ آئے ہیں سورۃ الحدید میں کہ جب ایمان والے روشنیوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے پل صراط پر، تو منافقوں کی روشنی تھوڑی سی چمکے گی پھر بجھ جائے گی۔ مسلمانوں سے کہیں گے یار تمہارے ساتھ رہتے تھے، کوئی روشنی ہمیں بھی دے دو، وہ کہیں گے روشنی یہاں نہیں ملتی، پیچھے جاؤ، پھر واپس جاؤ دنیا میں، وہاں جا کر نمازیں پڑھو، مخلص بن کے مسلمان ہو، نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ کوئی واپس جا سکتا ہے؟ اس لیے اندھیروں میں ہی رہیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔
یہی مطلب ہے اس آیت کا۔ اللہ نے فرمایا منافق بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ بھئی جب اندھیرے ہی اندھیرے ہوں تو پھر آنکھیں ہونے کے باوجود نظر آتا ہے؟ بھئی ایک آدمی کی نظر بڑی تیز ہے اندھیروں میں، اسے کچھ نظر آئے گا؟ دوسرے نے اینکیں لگائی ہوئی ہیں اس بابے کی طرح، لیکن ہے روشنی میں، اس کو کچھ نظر آ جائے گا یا نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا منافق تو ہیں ہی اندھیروں میں، اور پھر بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، تو یہ سیدھے راستے کی طرف اب کیسے پلٹیں گے؟ حق بات کہنے سے گونگے ہیں، حق کی بات سننے سے، قرآن سننے سے بہرے ہیں، قرآن پڑھنے سے اندھے بنے ہوئے ہیں، تو روشنی کیسے ملے گی؟ سیدھے راستے پر کیسے جائیں گے؟ حق سے دور چلے گئے۔ دوسری مثال بارش کی دی کہ رات کو زور کی بارش ہو رہی تھی۔ اب بارش جب ہوتی ہے تو اس میں بادل بھی کڑکتے ہیں، گرجتے ہیں، اندھیرے بھی ہوتے ہیں، تو منافق کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ مر نہ جائیں، کڑک اتنی سخت ہے، خوف آ رہا ہے ان کو، لیکن بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کی مثال بارش کے ساتھ ایسے ہے کہ جب روشنی تھوڑی سی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، پھر اندھیرا ہوتا ہے رک جاتے ہیں۔ مطلب کیا؟ آسمان سے وحی نازل ہو رہی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ قرآن نازل ہو رہا تھا بارش کی طرح، لیکن اسلام میں کچھ مشکلات بھی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جہاد کرنا پڑتا ہے، نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، لیکن دوسری طرف فائدے بھی ہیں۔ فائدے یہ ہیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مال غنیمت بھی ملتا تھا جہاد کے بعد، مسلمانوں سے رشتے ناتے ہو گئے، رشتے داریاں ہو گئیں، فائدے ہو گئے۔ منافق کی حالت یہ ہے کہ جب فائدے دیکھتا ہے تو اسلام مسلمانوں میں چل پڑتا ہے، بلکہ کسی ایسی جنگ میں جہاں سے امید ہوتی تھی کہ لڑائی تھوڑی ہوگی، مال غنیمت زیادہ ملے گا، تو منافق ساتھ چل پڑتے تھے، اور جہاں مشکلات ہوتی تھی کہ شہید ہو سکتے ہیں، جانیں جا سکتی ہیں، پیچھے رہ بھاگ جاتے، جیسا کہ جنگ احد میں ہوا۔ جنگ احد میں سخت جنگ تھی، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن ابی 300 آدمی لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا ہم موت کے منہ میں نہیں جا سکتے، یہ مسلمان تو پاگل ہے، اتنا بڑا لشکر ہے کافروں کا، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سمجھدار ہیں، ہم بے وقوف قسم کے مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا کردار اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فرمایا فائدے ملے تو ساتھ چل پڑتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ اگر مسجد میں جا کر چاول مل جائیں تو مسجد بھر جاتی ہے، چاول نہ ملے تو اگلے دن مسجد خالی ہو جاتی ہے، نماز بھی کوئی۔ تو منافقوں کا کردار مفاد کے ساتھ چلتا ہے، فائدہ مل جائے دنیاوی تو ٹھیک ہے، دنیاوی فائدہ نہ ملے، کوئی آزمائش آ گئی تو اسلام چھوڑ کر ہی بھاگ گئے، جیسا کہ سورۃ حج میں بھی آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر۔ کہاں کھڑے ہو کر؟ کنارے پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ جلدی بھاگ جائیں۔ کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر عبادت کرنے کے بعد دنیا کا کوئی فائدہ ہو گیا تو مطمئن ہے، یار آج ہی نماز پڑھی سی کم بن گیا، پھر تو اللہ پر راضی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ،
जिस दिन नमाज पढ़ी थी उसी दिन जूते चोरी हो गए, उसी दिन घर की कोई नुकसान हो गया, कोई कट्टा मर गया भैंस का, आंदा लो भाई आज ही मसीती गया सी कट्टा ही मर गया, अगो मोड़ के मैं नहीं मसीती जाना। ये मुनाफिक की नमाज है। ये किसकी नमाज है? मुनाफिक की नमाज है। खसरत दुनिया वाला आखिरा, खसरत दुनिया वाला आखिरा, दुनिया का भी नुकसान कर लिया, आखिरत का भी कर लिया। तो इसलिए मुनाफिक हर एतबार से ही घाटे में है। बनता होशियार है लेकिन अल्लाह फरमाते हैं घाटे में है। मुनाफिक का किरदार मतलब के साथ है। अगर उसका दुनिया का मतलब पूरा होता रहे तो इस्लाम के साथ चलेगा, और अगर आजमाइश आ गई, कुर्बानी आ गई, जानें देनी पड़ गई, दहशतगर्दी का इल्जाम लग गया तो इस्लाम से ही भाग जाएंगे। जानें देनी पड़ गई, कुर्बानी देनी पड़ गई। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की रोशनी जो थोड़ी सी है मुसलमान कहलाने की वजह से या कलमा पढ़ने की वजह से, वो भी खत्म हो जाएगी और इनको कोई फायदा नहीं होगा अपने आप को मुसलमान कहलाने का। इरशाद फरमाया वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना, और जब मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, कहते हैं हम भी ईमान वाले हैं। सहाबा में गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गए तो कहा या रसूलल्लाह हम भी आपके सच्चे आशिक हैं, हम मुसलमान हैं। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब अलहदगी में गए तरफ अपने सरगणों के, यहां शैतान कहा उनके लीडरों को, बड़े बड़े सरदार जो थे यहूदी या मुनाफिकों के सरदार, जब उनके पास गए तन्हाई में, खलऊ का माना तन्हाई, खलवत से बना है खलवत, खलवत का माना तन्हाई और जलवत का माना लोगों में। इस वक्त हम जलवत में हैं, इस वक्त हम जब घर चले जाएंगे तो खलवत में होंगे। लेकिन मैंने एक आदमी को पढ़ते हुए देखा खलूत और जलूत, हमारे उर्दू भी ऐसी ही है, खलूत और जलूत। और इसको खलूत जलूत नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? खलवत और जलवत। इकबाल का शेर है, खलवत की घड़ी गुजरी जलवत, जलवत की घड़ी गुजरी खलवत की घड़ी आई। तो ये तन्हाई के माने देता है। जब अलहदा होते हैं तरफ अपने सरदारों के, कालू इन्ना माकुम, कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, अंदर से तुम्हारे साथ हैं। ऊपर ऊपर से इन मौलवियों को भी तो मुतमईन रखना पड़ता है किधर जाएं, इस्लाम का भी नाम लेना पड़ता है, रहते जो पाकिस्तान में हैं, लेकिन अंदर से हम तुम्हारे साथ हैं। देखो हम तुम्हें फौजें नहीं देते, तुम्हें नक्शे नहीं देते, तुम्हारे कहने पर हम मारते नहीं हैं उनको, तुम्हें ड्रोन हमलों से मारने की इजाजत नहीं दी मुसलमानों को, अंदर से तुम्हारे साथ है, अंदर से हम तुम्हारे साथ हैं। देख लो इस वक्त मुसलमानों के तावन से अमेरिका के ड्रोन हमले रात दिन मुसलमानों को मार रहे हैं। अफगानिस्तान में, सोमालिया में, सूडान में, पाकिस्तान में ड्रोन हमले जो बगैर ड्राइवर के होते हैं और एग्जैक्ट उनके निशाने हैं।